جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر پروگرام خبر نشر کے ساتھ ہم ہیں نصرت جاوید کے ساتھ۔ سب دیکھیں آج تو میں تہیہ کر کے آیا ہوں اور پھر میں نے اس پہ محنت بھی کی کہ آج میں آپ کا تانا نہیں سنوں گا، نہ اڈیالہ سے شروع کروں گا نہ اڈیالہ پہ ختم کروں گا۔ آج میرے شو میں اڈیالہ کا کوئی ذکر نہیں ہوگا اور میں پروگرام کا آغاز کروں گا اچھی خبر سے۔ سنیے اچھی خبر کیا ہے، سنائیں اسد چودھری صاحب۔ الحمدللہ جنوری کے مہینے میں مہنگائی کی جو سطح ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2.4% منتھ ٹو منتھ پہ آ چکی ہے، جو کہ 9 سال کی کم ترین سطح پہ ہے۔ یہ 28.73% پہ تھی، جو اب الحمدللہ جنوری ٹو جنوری 2.4% پہ آ چکی ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب کو، پوری کابینہ کو اور پوری قوم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے فیک نیوز پروموٹ کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ اس طرح کی فیک نیوز اس لیے میں نے کلپ چلایا ہے پیکا۔ جی ہاں جی، اس طرح کی فیک پیکا کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے ہر فرمان کو جو ہے وہ خوشی کی نوید سمجھتے ہوئے ڈھول بجائیں۔ یہ تو خوشی کی بات جو ہے، پرانے زمانے میں نقارچی جو کام کرتے تھے نا، وہ ہم اب اور کریں گے۔ گلی گلی گھوم کر بتاتے تھے منادی منادی والے کہ ملک کس کا، زمین کس کی، حکم کس کا، اور یہ کہ یہ ہو گیا، اشرفیاں کھل گئیں۔ بہرحال why I have used this expression is a strong expression but I am forced to use it. And having said this، اس کو کہنے کے بعد میرا اب یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کے آگے ثابت کروں کہ یہ 2 نمبری ہے۔ کیسے؟ میں ابھی کروں گا، اب میں ٹائم جو نمبر وہ دے رہے ہیں میں مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک بتا رہے ہیں۔ میں ان سسپینس کراں گا، میں تو کریٹ کراں گا۔ میں تو دیکھو اب تو میں نے سیکھنا ہے۔ مطالعہ سے 1-2 باتیں۔ الفریڈ ہچکاک 1 used to discuss things lightly۔ دنیا میں جب بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، غربت پھیل رہی ہوتی ہے، کساد بازاری پھیل رہی ہوتی ہے، سب سے برا وقت ہوتا ہے، تو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ہٹ کون ہوتا ہے؟ چارلی چیپلن۔ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھی خبر تو کچھ نہیں ہونی، تو وہ پھر مخولیے ڈھونڈتے ہیں۔ تو آؤ مخولیوں میں بدل جائیں، خبر دینے کے ہم قابل نہیں رہے، وہ قوت اور طاقت مخولی ہو جائیں۔ تو آئیے مخولیے بنے اور کھل کر اعتراف کریں کہ نہیں، ہم رستہ نکال لیں گے، اللہ نہ کرے اسی پیکا اڑا دینا انشاءاللہ۔ اتنا ہونا ہی نہیں۔ بہرحال وہ اس کے بارے میں بعد میں آئیں گے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ آپ نے مجھے پریونٹ کر دیا۔ آپ کے مقابلے میں آج میں اڈیالہ سے شروع ہونا چاہ رہا ہوں۔ کیوں؟ میں نے کل آپ سے ایک فریاد کی تھی۔ وہ کیا؟ اب مصیبت یہ ہے کہ آپ نے ایک نیا ڈرامہ اٹھا رکھا ہے، ایک نااہل کام نہ کرنے کا شوق، دفتر آنا نہیں وقت پہ۔ اب آپ کو ایک بہانہ بن گیا ہے کہ آپ نے علم اٹھا لیا ہے، اب پیکا ایکٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا، لاگو بھی ہو گیا، صدر پاکستان نے اس پہ دستخط کر دیے۔ آپ بجائے یہاں اب حکومت نے ہمیں کہا ہے، اب آپ جاتے ہیں وہاں پہ پریس کلب، اب حکومت نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنی سجیشن دیں، ہم نئی امینڈمنٹ لے آتے ہیں آپ کے کہنے پہ۔ جس دن آگے جب سامنے منزل آ جائے اس وقت مجھے چونکا دیں، ٹھیک ہے؟ فی الحال میں آپ سے کل بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے اس خط کا عکس چاہیے۔ کس خط کا؟ ایک خط وہ جو کہہ رہے تھے فیصل چودھری صاحب نے کل اڈیالہ جیل کے باہر یہ اعلان کیا تھا۔ نہیں، کچھ ترجمانوں کچھ صحافیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خط پہنچا نہیں مطلوبہ شخص تک۔ میرا تو اپنا خیال ہے کہ خالی ان کا نام لکھ دیں، اور ہوتا تو شاید لکھیں گے ہی، اور اگر شہر کا نام نہ بھی لکھیں اور ڈاکخانے کے ذریعے جائے تو ضرور ڈاکیے اتنے باہر۔ اس کا عکس نہیں مل سکتا نا، ایک خط کی آپ خط کے زمانے کے انسان ہیں، میں تو خط کا زمانہ نہیں، تو یہ کیسے، کیا کبوتر پہ بٹھا کے کیسے بھیجا ہے؟ خط کا عکس نہیں ہوتا، بابا جیل مینول مس لیڈ کر رہے ہیں آپ، خط کا عکس نہیں ہوتا۔ میرے پیارے، برائے مہربانی میں آپ کی خدمت میں التجا کرتا ہوں، جیل مینول کے مطابق آپ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ آپ کسی کو بھی خط لکھ سکتے ہیں۔
اس کے لیے آپ کو قلم اور کاغذ پرووائڈ کیا جاتا ہے، آپ اس کو لکھ کے اور آپ اس کو جیلر کے حوالے کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی آپ اس کو سینسر وغیرہ کر لیں، ہاں، اور اس کو بھجوا لیں. جیلر کو پڑھایا جاتا ہے وہ خط؟ وہ نہیں تو وہ جو بھی سینسر کرنے والے ہوں گے ان کو بھجوا دیتا ہوگا. اور اس کی کل ہی میں نے آپ کو مثالیں دی تھی کہ فیض صاحب نے خطوط لکھے، نہرو نے اتنے خطوط لکھے کہ وہ ڈسکوری آف انڈیا کے نام سے اتنی موٹی کتاب بن گئی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح مولانا آزاد بہت سارے خطوط لکھتے تھے، وہ بھی ان کا مجموعہ حاضر ہے، وغیرہ وغیرہ. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھو دو رائے آ رہی ہیں بہت کیٹیگوریکل. ایک رائے یہ مصر ہے کہ صاحب یہ خط کی کہانی اس لیے چلائی گئی، کہانی مطلب اوریجنل نہیں مطلب ہے. وہ مطلب میں نہیں کہہ رہا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رائے یہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ صاحب یہ خط کی کہانی اس لیے چلائی گئی کہ موصوف مایوس ہو گئے ہیں، ٹرمپ کی جانب سے وہ پیغام نہیں آیا جس کا انتظار تھا. ایک ورژن یہ ہے. دوسرا ورژن نہیں ہے، نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. انہوں نے اتنی ٹائمنگ کے ساتھ خط کی بات اپروچ کی ہے کہ ایک دن پہلے کور کمانڈر کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ عوام تو آپ سے دور ہیں، خلیج حائل. تو ان کا یہ خیال تھا کہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس جس کو آپ نے 4 سیٹ کہا کل کہا تھا لفظ فرد جرم عائد کیا کہا تھا. او یار انگریزی جو 4 نہیں سیٹ جو میں نے جو لفظ کہا تھا مجھے وہی جس کا میں نے جواب. چلو جی فرد جرم. تو شاید وہ ڈسکس ہو. اب ان دونوں میں سے فیصلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس اصل خط کا عکس موجود ہوتا. وہ تو اب جس کو ملنا ہے تیسرا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ غالباً یہ خط انہوں نے کچھ دن پہلے اس وقت جب کہ بیرسٹر گوہر صاحب جا رہے تھے پشاور تو رقعے کی صورت ان کی جیب میں ڈال دیا. اس خط کا عکس تو نہیں کیا، خط کے پوائنٹس ٹویٹ کیے انہوں نے. 6 ہی تھے اس میں ذکر کیا ہے کہ 6 پوائنٹ. لیکن یہ نہیں کہا 0.1 0.2 نہیں ایسا نہیں، لیکن 6 پوائنٹ کی. تو 6 پوائنٹ والے خط تو ہماری تاریخ میں یحییٰ خان کو لکھے جاتے ہیں اس سے پہلے جو بھی. بہرحال تو آپ کے پاس عکس آپ لینے میں انٹرسٹ نہیں ہے. نہیں ان کی پرائیویٹ ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں پرائیویٹ لائف کا کہوں کہ یہ خط میں نے دو. اٹس ناٹ اے پرائیویٹ. چٹھی جو ہے یو آر ایڈریسنگ دی ہیڈ آف اے ویری ویری پاورفل انسٹیٹیوشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. ہاں تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے نا دونوں کا. انٹرنل کیا کوئی اس میں کیا کوئی ایک دوسرے سے قرضہ لینے کی بات ہے؟ نہیں یار کسی کی سفارش دی ہے کہ جی اس کو یہ اس کا عہدہ بڑھا دیں، یہ دیکھیں سر اس پہ ایسے غلط ہے، ایسے مت کرو. ڈونٹ ڈو اٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ خط پبلک ہو، جیسے کہا ہمارے کورس میں خط پبلک ہوتے ہیں. اٹ شوڈ ہیو بین اوپن. آپ نے بھائی فیصل چودھری کے ذریعے اس کے نکات بیان کیے ہیں، بیرسٹر گوہر کے ذریعے کیے ہیں، اپنی بہن کے ذریعے کیے ہیں. تو رابطہ نہ آ جائے یہ کہیں کہ یہ میرا خط تھا، یہ اس کی نقل ہے، یہ اس تاریخ کو لکھا ہے، نیچے میرے دستخط ہیں. کون سا اس میں قصہ ہے؟ اور معاملہ ختم. خط لکھ کر کم از کم خط جب بھی آئے گا کم از کم ایک میسج تو چلا گیا نا کہ وی ہیو گڈ ٹرمز. خط اسی کو لکھا جاتا ہے یہ نا. بالکل نہیں ہے. اس کا میسج یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے حالات خراب ہیں، جب تک آپ مجھ سے تھوڑا سا میرے دل میں اپنے لیے نرمی پیدا کریں میں آپ کو معاف کر دوں گا جیسے بادشاہوں کو کرتے ہیں، اور پھر ہم اس ملک کو سنوارتے ہیں، نیا پاکستان بناتے ہیں. اس خط کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ڈٹا ہوں. اس کا یہ ہے کہ کیوں روٹھے روٹھے رہندے ہو حضور میرے کو. اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے. کیوں روٹھے روٹھے رہندے ہو حضور میرے کو. بس یہ ہے. یہ تو منت تر لے گیا. تو ہم دونوں مل کے بنائیں. باقی یہ جن کو این آر اوز کے ذریعے آپ نے بٹھایا تھا ان کو گوریان دفاع کرو. یہ تو اپنے انداز میں اپنا این آر او مانگنے والی بات ہوئی. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اب 12 لا جائیں. وہ آپ نے جو بڑی اچھی خبر ایک بتائی تھی. ہاں 2 اس خبر کے حوالے سے 2.4 میں نے کچھ عرصہ ہو چکا ہے. یہ جو روزانہ مہنگائی کا ہمارے اوپر ڈھول بجایا جاتا ہے، ایک افیم کا ٹیکہ ہمیں یہ لگانے کی کوشش تو کم ہوئی نا بھائی میرے. میں نے اس سے پہلے بھی اسی پروگرام میں کچھ عرض کیا تھا، وہ سنائے جیسا چودھری صاحب. آج کل تمہیں پتا ہے شادیوں بیاہوں کا موسم ہے. مجھے کم از کم 10 خواتین جن کو میں نہیں جانتا تھا وہ میرے پاس یہ ایسے ہی فنکشنز میں خود تشریف لائیں
انہوں نے کہا جی آپ بتائیے یہ حکومت روزانہ ڈھول پیٹ رہی ہوتی ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی، کبھی آپ نے گروسری خریدی ہے؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں خریدی۔ آپ کی بیگم صاحبہ ہے ادھر؟ میں نے کہا وہی اس کے، تو میں ان کے پاس چلتی ہوں اور وہ بتائیں آپ کو کہ کیا گزشتہ 2 مہینے میں وہ جو گروسری کے پیسے اگر خود خریدتی ہیں یا منگواتی ہیں ملازم کے ہاتھوں، کیا ان کو کم پیسے دینے پڑ رہے ہیں؟ میں کہا نہیں جی وہ تو مجھ سے پیسے نہیں لیتی ہیں، لیکن 2-1 مرتبہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ کچھ پیسے تھے۔ تو میں حیران ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حساب ہے، اور میں نے کہا کہ جی انہوں نے بھی آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں۔ مجھے یہ کہا کہ نصرت یہ کیا چھاپتے رہتے ہیں یہ اخباروں میں یہ؟ جی نصرت صاحب، اچھا بھیا، مہنگائی، یہ میں نے مہنگائی کی اسی وقت بات کی تھی۔ ابھی مجھے کسی صاحب نے بھجوایا ہے این اوپن لیٹر، مجھے چاہیے عکس۔ او جو اصل لکھا گیا عکس نہیں ہوگا نا اس کا، بہرحال وہ ابھی بہرحال، لیکن اس کو میں ادھر ٹویٹ نہیں چاہیے آپ کو، عکس چاہیے۔ مجھے عکس چاہیے، اصلی خط ایجلا بھیجا ہے، کیونکہ یہ تو ہینڈ ریٹن ہوگا، وہاں ٹائپ کی تو سہولت نہیں ہے حضرت کے پاس، ٹھیک ہے نا؟ تو میں پھر ان کی لکھائی دیکھ کر چوموں گا کم از کم۔ Anyway، اب بات یہ ہے، اور نہیں، اور دوسرا یہ کہ میں یہ جو موضوع ہے یہ خلق خدا کا موضوع ہے، مہنگائی نہیں، میں اسی لیے تو کہا یہ کہ میرے اور آپ کا موضوع ہے، لہٰذا ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں۔ حضور، عرض یہ ہے کہ یہ تو فیڈ بیک ہے جو میں نے 30 دسمبر کو دیا، 30 دسمبر 2024۔ میں آج سے 19 سال پہلے کے 30 دسمبر کی بات نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے مجھے کلپ سنوائی تھی، یہ وزیر اعظم کا عوام سے خطاب نہیں ہے؟ کابینہ، کون سی کابینہ؟ یہ جو ہماری وفاقی کابینہ ہے، ہماری یا نیپال کی؟ نہیں، پاکستان کی۔ یہ پاکستان کی کابینہ کو انہوں نے یہ اطلاع دی، جی آج آج دی، مبارکباد بھی دی اور ساتھ میں مبارک بھی دی۔ سر۔ اچھا، اس کابینہ کے اورنگزیب صاحب بھی ممبر ہیں؟ وزیر خزانہ بیٹھے تھے نا سامنے، آج آج ہی بیٹھے تھے۔ یہ پکی بات ہے؟ او یار میں ان کی حاضری پوری لائیے، تسی گل کرو۔ یہ سر یہ خبر ہے، یہ کیا خبر ہے؟ خلیق کیانی صاحب کی لکھی ہوئی جی، مجھے میرے تے پیکا نہ لائیے نا، خلیق قیانی صاحب دلان، خلیق کیانی صاحب دلال، 4 فروری 2025۔ 4 فروری 2025، تو آج کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کل کی بات ہوگی نا اگر آج خبر فائل کی ہے۔ سنو نا میری، سنو۔ اس میں وہ انٹرو لکھ رہے ہیں، ایون دو اگرچہ انفلیشن آف زر ہیز فالن ٹو اے 9-year low۔ کہہ دیا نا، وہی بات تو شہباز شریف کر رہے ہیں۔ گل تو سن لو۔ ہاں، اگرچہ ایون دو، جب بھی گل ایون دو تو شروع ہوئے نا تو فرض کر لگ کہ کوئی گند پہنا نا۔ دی اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC آف دی کیبنٹ، کابینہ کی ایک ذیلی کمیٹی ہوتی ہے ECC، ٹھیک ہے، جس کا فوکس کرنا ہوتا ہے معاشی اعداد و شمار، معاشی اعداد و شمار پر۔ انہوں نے اس بات پر حیرت اور ونڈر اور سوچ وچار کا اظہار کیا کہ کیا یہ جو افراط زر میں کمی ہو رہی ہے، ایون دو اگرچہ، کیا اس کا کامن مین عام آدمی کو بھی کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ یعنی وہ سوچ وچار کر رہے ہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے نا، پالیسی میں کرے نا۔ سنو سی نا، اگے سن لو نا۔ اچھا، ابھی اسی یہ پریشان ہیں کہ اس کا ایفیکٹ غریب آدمی پہ آ بھی رہا ہے کہ نہیں، تو ساتھ ہی انہوں نے ایکسپریس کیا کنسرن اوور رائزنگ پرائسز آف کریٹیکل کچن آئٹمس۔ کچن کے جو لازمی آئٹمز ہیں، آئٹم سمجھے جاتے ہیں، گھی، چینی، سبزیاں، ایڈیبل آئل، ڈسپائٹ ڈکلائننگ ان انٹرنیشنل پرائسز، یعنی عالمی سطح پر ان تینوں کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ سبزیوں کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، چینی کی قیمت بھی کم ہو رہی ہے، اور یہ تیل کی بھی، خوردنی تیل کی بھی۔
لیکن ہمارے ہاں یہ ای سی سی کہہ رہی ہے. ان کے پاس تو اعداد و شمار ہوتے ہوں گے ہوتا نا. نا اس پہ انہوں نے وانڈر کا لفظ لکھا ہے نا قاری صاحب نے کہ حیران ہے وہ کہ کیوں نہیں ہو رہا نیچے تک. تو یہ تو کنسرن شو کر رہے ہیں وہ. اب یہ کہ ان کی تقریر کو میں کیا کروں؟ تعویذ کی صورت گلے میں لٹکاؤں یا اس کو کان میں لگا کے خود کو تسلی دوں جیسے کوئی نہ کوئی بندہ کو یعنی کہ کوئی وظیفہ سن رہا ہوں؟ میڈیٹیشن بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے کہ سنی جاؤ. این جی کر کے سنی جاؤ تو اپنے آپ میں حوصلہ دیتے ہو تو اسی طرح فوت ہو جاؤ بغیر کی. یار کیا بات کر رہے ہو؟ نہیں دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے غلط بیانی نہیں کی, آپ نے اس کو انڈورس کیا ای سی سی کی بات کر کے کہ ای سی سی یہ کیانی صاحب یہ مان رہے ہیں, مجھے کیانی ایک صاحب بات رپورٹ کر رہے ہیں نا. بتائیے, میں جب مانوں گا کل شہباز شریف صاحب کھڑے ہوں باقاعدہ اور ایک چارٹ بنائیں اور اس میں صرف یہ بات بتائیں کہ آج سے 3 مہینے پہلے 1 کلو چینی کتنے کی مل رہی تھی, آج کتنے کی ہے؟ وہ پرائس کنٹرول ایشوز ہیں نا سر. نہیں تو یہ پرائم منسٹر, اچھا اس کا افراط سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ ہے تعلق, چیزیں مینج ہونے میں وقت لگتا ہے. کتنا وقت لگے گا؟ 4 مہینے تو لگنے یہ کب لگے آئے تھے یہ؟ ان کو سال ہو جانا. اپریل 2022 میں آئے تھے. 28 نہیں 22 نہیں میں سر, نہیں آئے یہ تھے. اپریل 2022 میں آئے تھے. پھر درمیان میں ایک اور حکومت آئی تھی. اور آتا یہ اس ملک کے اندر جو افراط زر کا بم پہلے کس نے پھینکا تھا؟ وہ تو پچھلی حکومت سے نہیں چلا تھا. نہیں, کس نے اپریل 2022 کے بعد آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی؟ وہ تو حضرت اسحاق ڈار صاحب تھے. نہیں, وزیر اعظم کون تھے؟ نہیں, وزیر اعظم کا کام نہیں نا یہ. وزیر اعظم کا کام ہے. وہ شہباز شریف صاحب تھے. نہیں, مفتاح اسماعیل تھے جو پہلا لے کر آئے تھے. اب پچھلی بات کر رہے ہیں. اچھا اوکے, شروع والی کہانی. ہاں ابھی بھی اورنگزیب ہے. مجھے صرف اتنا کام کریں کہ شہباز صاحب میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, آپ کے پاس اگر وقت نہ ہو تو آپ عطا طارر صاحب سے درخواست کر لیں کہ وہ بطور وزیر اطلاعات جب بھی افراط زر کی بات کر رہے ہوں تو دکان پہ کھڑے ہوں, کسی کریانے کی دکان پہ, اور ان پہلے مال نہ دیتا ہوئے, سمجھ دو نا گل کو, تو وہ کہیں کہ دیکھیے حاضرین, یہ میں نے 1 کلو چینی لی ہے, آج سے 3 مہینے پہلے یہ اتنے کی ملتی تھی, آج یہ اتنے کی کلو ہے. وہ کہہ رہے ہیں ویسے 130 پہ شاید 40 پہ لے آئیں گے اس طرح رمضان میں. رمضان شریف میں لگ بھگ اس وقت کتنی ہے؟ اس وقت ریٹ فکس نہیں ہے. اس وقت جو ہے اسلام آباد میں آپ کو ایک عام جو محلے کی دکان ہوگی وہاں جاؤ گے نا تو تم بھیجو گے, ظاہر ہے ایک عام آدمی تو بڑے سٹورز پہ نہیں جاتا نا بیچارہ, وہ بچے کو بھیجے گا جا یار آدھا کلو چینی لایا, تو اس کو کوئی 155 سے 1 پیسہ کم نہیں ملے گی فی کلو. اور کیا یہ شہباز شریف صاحب ہی کے فرمودات نہیں ہوتے تھے کہ ہمارے ہاں چینی کی قیمت اس لیے بڑھتی ہے کہ چینی بنانے والے اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے. ایکسپورٹ پہ پابندی کا مطالبہ کیا ہے کراچی کے تاجروں نے, دیکھیں نا اب کیا کر دی ہوگی؟ نہیں ہوئی نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ ایکسپورٹ بند ہونی چاہیے. جی, تو کیا ہوا؟ یعنی کہ آپ نے اس پر یعنی پابندی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حکومت 3 ماہ کے لیے چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی عائد کرے. یہ اگر نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے اپنے, ان کے دوستوں کے, انسی کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے اور ان کے اتحادیوں کی ہیں چینی کی. ہاں, تو انہوں نے آپ پیسے چھاپنے ہیں. آپ کو پتہ جب یہ ایکسپورٹ کی اجازت کس نے دی تھی؟ جناب قبلہ. اور اس سے فائد کس کو ہونے ہیں؟ انہی کو ہونے. اچھا, یہ کہہ رہے تھے کہ ایکسپورٹ سے تو آج تک آپ نے دنیا کا ریٹ بڑھے گا اور ہم اس کو کنٹرول کریں گے, نہیں کیا. اور پاکستان میں چونکہ ڈالر کی بہت ضرورت ہے نا, تو ہمیں ڈالر چاہیے, اور وہ بھی انہی سب کی جیبوں میں گیا. اچھا, اب میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, یہ تو چینی کی بات ہے نا. آج سے 2 دن پہلے باقاعدہ یہ آئی ہے کہ پورٹ قاسم پر 3 لاکھ ٹن پام آئل پھنسا ہوا ہے. کتنا؟ 3 لاکھ ٹن. اب یہ وہاں سے ریلیز ہوگا تو یہ پام آئل جو ہے یہ ریفائن ہو کر گھی کی صورت اختیار کرے گا نا. تو اب کی بار جو رمضان المبارک شروع ہوگا تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز بھی ہم نے ختم کر لیں گے, کرپشن پر تو قابو نہیں پا سکے. نہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں رمضان میں ہم سستا کریں گے. کیسے؟
कह रहे मुझे इकोनॉमिक्स में समझाओ ना ओ चलो जी कि अगर यार ये फिर वही बात है, मैं यानी कि इस बात पे कि चलो जी ये उनकी आप priority नहीं मेरे साथ एक सीधी सादी, कल हमने कितनी यहां पे गुफ्तगू की है, क्या तुम इस बात के गवाह नहीं हो कि खुद तो छोटा सा एक अराजी का कता है मेरे और आपके पास जिसपे हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करने के चाहते हैं, वहां गोभी के कम से कम 50 एक आपने तो पौधे लगाए, ज्यादा 250 और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो उनमें से कितने कितने फूल आए हैं अभी तक? मेरा ख्याल है को 50-60 दिया है ना, बाकी सारी सड़ गई। तो आप और मैं, हमारे तो वो रिस्क का हिस्सा नहीं है ना, हम तो वो है हमारे बस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट तो जिस आदमी का रिस्क है उस पे, तो ये एक सब्जी की कीमत, भाई पानी ही नहीं है तो सब्जी कहां से होगी? अब वो शहबाज शरीफ ने तो बारिश नहीं बरसानी ना, ये तो एक अब फिर एक्सट्रीम ओपिनियन आप ले लेते नहीं हैं तो ना। फिर ये कहें क्या कहें? कि जी चूंकि बदकिस्मती ये है कि वैसे तो अफरात ज़र में कमी आ गई। अच्छा, अफरात ज़र के फिर लिए हम- ये है हम- कि आप एक, मुझे इकोनॉमी का इतना नहीं पता, मैं आपकी तरह मैंने 5-6 मज़ामीन में ना एमफिल किए हैं और ना ही मुझे इंतहाई डट के जो है आलम फाजल होने का शौक है। इल्म मईशत ਤੁਸੀਂ ਤੇ AI ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ, ਉਹ ਕਾਲਮ भी लिख दिया उस पे, कल छपेगा शायद। नहीं, आज छपा हुआ है। अच्छा, छपा, Yes, मैंने नहीं- ये जो डीप सीक है, इसको मैंने सवाल किया कि इस्लामाबाद में ये बताएं कि कौन सी ऐसे सर्दियों के महीने रहे अक्टूबर से आपने सवाल सही नहीं जनवरी पूछा। तक, इस्लामाबाद पाकिस्तान। डाटा नहीं होगा, वो डाटा ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जी नहीं, पहले तो 12 मिनट इंतजार करवाया क्योंकि उन टाइम ब्रेक द टाइम हो गया और ब्रेक द टाइम, AI के सर्वर पे बहुत प्रेशर होता है, बिलियंस ऑफ पीपल। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज करता हूँ अच्छा, ब्रेक। कि बे शहबाज शरीफ साहब, खुदा की कसम से अगर गरीब आदमी तक इसका इफेक्ट नहीं पहुंचेगा, जो कि नहीं पहुंच रहा, जो कि नहीं पहुंच रहा, और रमजान शरीफ में अगर पाम ऑयल की वजह से, चीनी की वजह से, सब्जियों की वजह से, ये वैसे ही अच्छे दिनों में भी रमजान में जो है महंगाई बढ़ती है और ये हुआ वाकया, तो आप यकीन माने हम पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के गरीब लोग जो हैं वो आपके खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के वही कानून पे पीका है, जो कि सब पे लगा सर, वो साहब आप पे भी लगेगा। लगना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब आप पे भी लग सकता है, अता आप तारा पे साहब लगना चाहिए। आप पे भी लग सकता है, हो सकता है लगे भी। ये लगना पड़े थे। जी असद साहब ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की तबादलों के बाद वो उन्होंने पोजीशन संभाल ली, तो सीनियरिटी लिस्ट पर एक नया इशू बनने जा रहा है। वसीम मलिक साहब जो है हमारे साथ हैं। अरे वसीम भाई एक मिनट ठहर जाएं, वसीम मलिक से को पूछने से पहले मुझे सिर्फ एक बात बताएं। आजकल आपने अलम उठाया हुआ ना पीका को नाकाम बनाने के लिए, उस पर डटा हूँ। क्या करना है अब आपने? हमने पिटीशन तकरीबन मुकम्मल कर ली है कल आपसे पहले ही एक पिटीशन दायर हो चुकी है। हमने पिटीशन आपसे पहले एक दायर हो चुकी है। PFUJ, इस्लामाबाद प्रेस क्लब, ह्यूमन राइट्स, नाती तोती रह गई, ते मुंह ते मक्खी बह गई। पाकिस्तान के एक शहरी हैं, उनका नाम है कयूम। कयूम सदीकी वो हमारे सिद्धा गए ना 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 ना, ये आम शेरी है और ये डायरेक्ट पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट वो कहते हैं कि पीका एक्ट जो है ये आइन के खिलाफ है, उसको खत्म करें। और आम तौर पर ऐसे अफराद अचानक नमूदार हो जाया करते हैं। ये आज जिहाद ट्रस्ट भी ऐसे ही था। ये बेंच की ख्वाहिश थी कि इस तरह का बंदोबस्त राजी हो। हेलो वो तो बेचारे हैं ही मरहूम बदनाम हो गया। उनकी दरखास्त की नंबर लग गया, मैं नहीं पता नहीं, ये मैं पहले इसीलिए मैं पूछता हूँ क्योंकि वसीम को मैंने पैगाम भिजवाया था। अस्सलाम वालेकुम वसीम, ठहर जाओ ना यार। ये भाई आपको ये पता चला कि ये कयूम नाम के पाकिस्तानी कौन हैं जो हमारे इतने हमदर्द हो गए हैं और उन्होंने अचानक हमारी हमदर्दी में एक फरिश्ते की सूरत आए हैं और सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त भी दायर करती है। वालेकुम सलाम सर, शुक्रिया। जब आपका पैगाम मुझे पहुंचा तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनसे बात करूं। मैं इनके नंबर लेने में तो कामयाब हुआ मगर इनसे बात नहीं हो पाई, वो कॉल नहीं ले रहे थे, गालबन मसरूफ़ होंगे कहीं। लेकिन उनका एड्रेस पता चला है, गिलगित बल्तिस्तान का एक गांव है, गोजलती गांव, तहसील यासीन है, ज़िला गिज़र है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये आज पहुंचे हैं और इन्होंने ये दरख्वास्त बिल्कुल दायर की है। इतनी दूर से चल के ये आए हैं इधर पाकिस्तान में
یعنی کہ ہمیں فیک نیوز پھیلانے میں مددگار ہمیں مدد کرنے کے لیے. سر اس سے پہلے بھی یہ پہنچتے رہے ہیں پاکستانیوں کی بہت زیادہ مدد کرنے کے یہ خواہاں ہیں. میں تھوڑا سا ماضی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. 26ویں آئینی ترمیم کو بھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر چکے ہیں سر. ہوئے تو پھر پیکا ایکٹ بھی منظور ہو گیا جی. فارم 47 انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی, وہ بھی ایک آئینی درخواست تھی جس میں کہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ فارم 47 کی حکومت ہے, اسے بھی غیر آئینی قرار دیا جائے, جس کے اوپر پھر رجسٹرار آفس کے اعتراضات لگے اور وہ مسترد کر دی گئی. ایک اور ان کی انٹرسٹنگ درخواست تھی, انہوں نے ایک درخواست دائر کی, سپریم کورٹ سے رجوع کیا, یہ ایک آئینی درخواست کے نام پر یہ گئے. انہوں نے کہا کہ جو عمران خان ہیں سابق وزیر اعظم, انہیں اڈیالہ جیل سے خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کیا جائے. تو یہ جو ان کی درخواست تھی سر, انہیں آئینی بینچ نے گزشتہ ماہ ہی 20,000 روپے جرمانے کے ساتھ نپٹائی تھی, خارج کی تھی, اور ساتھ ہی ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا لوکس اسٹینڈائی کیا ہے, آپ یہاں سپریم کورٹ آپ کس بیس پہ آ گئے, آپ کس بیس پہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کا جو جیل میں ہونا ایک قومی مسئلہ ہے اور اس سے پورا پاکستان متاثر ہو رہا ہے, میں اس وجہ سے آیا ہوں. لو بھیا اب آپ اللہ کا واسطہ کم از کم اتنا کریں. نہیں, اس پہ کیا ان کی درخواست کو رجسٹرار صاحب نے نمبر لگا کے ایکسپٹ کر لیا؟ نہیں, آج یہ درخواست دائر ہوئی ہے, اور انٹرسٹنگلی انہوں نے اس درخواست میں جو ایک اور موقف بھی اپنایا, انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو سپریم کورٹ ریسٹور کرے تاکہ اس ملک میں امن چین سکون. اسی درخواست میں کہا ہے جی, اسی درخواست میں کہا ہے سر, اور ساتھ کہا ہے کہ جو موجودہ اسمبلی ہے وہ جعلی ہے ان کے مطابق, اور جو صدر مملکت ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں. اوکے, تو پھر یہ تو نیدر ہے نہیں, تو میری آپ سے پلیٹ فارم تو ہے ہائی کورٹ, جہاں ہم جمعرات کو جا رہے ہیں اور آپ سب تمام صحافی آئیں تاکہ ہمارے ساتھ. میں تو نہیں, چلو میں بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہاتھ اٹھا کے آپ سب لوگوں سے کہہ چکا ہوں کہ اگر میرے پہ پیکا ایکٹ لگا تو میں تو ضمانت بھی نہیں کرواؤں گا, تو میں اس کے خلاف درخواست. انہوں نے تو چونکہ اڈیالہ جیل خان عمران خان صاحب کے ساتھ واک کیا کیجیے گا شام کو, شاید جیل سے ہر ایک کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پیکا ایکٹ کے تحت ساری زندگی صحافت کی نظر کرنے کے بعد اگر مجھے جیل بھگتنی پڑنی ہے, اپنے عشق کی سزا دینی ہے, تو میں دینے کو تیار ہوں. شاید مرنے سے پہلے میرا کفارہ ہوگا تمام گناہوں کا جو مجھ سے جانے یا انجانے میں سرزد ہوئے. بہرحال بھیا اب بتا دیجئے وسیم کہ اب اسلام آباد میں تعیناتیاں تو ہو گئی, جن لوگوں نے آنا تھا کوئٹہ سے, کراچی سے, لاہور سے, وہ تو تشریف لے آئے. لیکن اب میں دوبارہ دیکھ رہا تھا ٹکر وغیرہ کہ نیا بھڈا یہ ہے سینیورٹی کا ہے, وہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے سر, جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان ججز نے اسی معاملے کے اوپر اپنا خط لکھا تھا 31 جنوری کو, اس میں بھی انہوں نے مرکزی نقطہ اٹھایا تھا. جو آج انہوں نے ایک اقدام لیا ہے اس میں بھی بنیادی طور پر وہی موقف ہے. یہ ججز سمجھتے ہیں کہ آپ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت تو ٹھیک ہے, ججز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں چیف جسٹس کی کنسنٹ کے ساتھ, اور ججز کی کنسنٹ اور جو پورا طریقہ کار ہے. مگر جب وہ جج کسی اور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ یا کسی بھی دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوگا تو اسے نیا حلف لینا پڑے گا. تو اس پر بنیادی تنازع شروع ہوتا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جب ٹرانسفر ہوگا نیا حلف لے گا تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا, ابھی آپ جس کیس کا حوالہ دے رہے تھے الجہاد ٹرسٹ کیس کا, اس میں طے ہوا تھا کہ جج کی جو سینیورٹی ہے یا اس کی جو مدت ملازمت ہے وہ اس دن سے کاؤنٹ ہوگی جب وہ حلف لے گا. تو اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اس جو دیگر ججز جو 3 صوبائی ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے ہیں, ان جج صاحبان کے مطابق اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر نیا حلف لیں گے تو پھر ان کی سینیورٹی وہ نہیں ہوگی جو گزشتہ روز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے جاری کی, کیونکہ ان کی جو سینیورٹی ہے وہ کاؤنٹ کی گئی ہے ان کی پرانی ہائی کورٹ. الجہاد ٹرسٹ کا وسیم جو بنیادی پیغام تھا اس کیس کا, اس کا یہ تھا کہ لیگل ایکسپیکٹیشن جو ہے کہ جیسے ہی ایک چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے تو ان کی جگہ جو سینئر موسٹ ہوں گے, جس کو پوئنی جج آپ لوگ غالباً لیگل زبان میں بولتے ہیں, وہ تو 26ویں آئینی ترمیم میں واضح ہو گیا نا, وہ دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ. تو وہ تو ہٹا دیا گیا. وہ الجہاد ٹرسٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ سارا ہی اڑ جائے, اس میں ایک چیز یہ تو ہے. لیکن الجہاد ٹرسٹ جو ہے وہ اس پوزیشن کے ساتھ ہے جو ان عزت مآب ججز نے لی ہوئی ہے, جو یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کی سینیورٹی وائلیٹ کی گئی ہے.
سر یہ سینیورٹی کا جو پرنسپل ہے میں وہ بتا رہا تھا کہ کاؤنٹ تو وہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں طے ہو گیا کہ جس روز وہ حلف لے گا، لیکن یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، اس سے قبل 3 ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب دیگر ہائی کورٹ سے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے تھے، ان میں پہلے جج سردار اسلم تھے، دوسرے محمد بلال تھے۔ اچھا، یہ پی سی او کے تحت یہاں اسلام آباد میں آئے تھے اور پی سی او کے تحت انہوں نے حلف لیا تھا، جس کے بعد جو سندھ بار کیس تھا، عدلیہ کی آزادی کی تحریک اور افتخار چودھری صاحب کا فیصلہ، اس میں ان کے عہدوں کو غیر آئینی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ پھر ہوتی ہے 18ویں آئینی ترمیم، اسلام آباد ہائی کورٹ بنتی ہے تو لاہور ہائی کورٹ سے اقبال حمید الرحمان جو جج تھے انہیں یہاں پر لایا جاتا ہے اور وہ یہاں کے چیف جسٹس بنتے ہیں۔ تو یہ 3 مثالیں پہلے موجود تھیں، لیکن اب جو سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ ججز جنہوں نے آج انٹرا کورٹ ڈپارٹمنٹل ریپرزنٹیشن یعنی کہ آسان الفاظ میں کہ جو سینیورٹی کی لسٹ جاری کی ہے گزشتہ روز چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اس کو چیلنج کیا ہے عامر فاروق صاحب کے ہی پاس انٹرا کورٹ، ابھی وہ آئینی بینچ میں بھی سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف آیا یہاں پر تو ہماری اطلاعات کے مطابق وہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں بھی اپنا کیس رکھیں گے۔ تو وہ ججز کہتے ہیں کہ جب یہ ججز دوسری ہائی کورٹ سے آئے ہیں تو پھر انہیں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف لینا پڑے گا۔ اس سلسلے میں وہ اپنے خط میں بھی یہ لکھتے ہیں، اور آج کے روز لیکن ابھی وسیم بٹ کریکٹ می ہیئر کہ مثلاً کل جب یہ جو تینوں عزت مآب ججز آئے ہیں ڈوگر صاحب سمیت، کیا انہوں نے اپنے آفس جانے سے پہلے کوئی یعنی فریش اوتھ لیا تھا؟ بالکل بھی نہیں لیا گیا، ان کی جانب سے کوئی حلف نہیں لیا گیا، وہ سیدھا ہی اپنی عدالتوں ہوئے ہیں میں۔ فرام ون کورٹ ٹو اندر، تو پھر تو ان پہ وہ الجہاد وہ آئے گا۔ وہ الجہاد ٹرسٹ والا تو لگتا ہی نہیں بابا، ہم یہ فیصلہ کرنے والے نہیں، ہم تو فیصلہ نہیں کر رہے نا۔ سوچ رہے ہیں۔ درخواست یہ ہے ججز کی جنہوں نے سینیورٹی چیلنج کی کہ جب حلف لیں گے تو اس حلف سے ان کی سینیورٹی کاؤنٹ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی اطلاع کے مطابق یہ جو ریپرزنٹیشن جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی اطلاع کے مطابق، جو کہ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے آپ کے پاس پوری اطلاع نہ آ پائی ہو، وہ عالی جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ریٹن فارم میں آ گئی ہے؟ جی بالکل پہنچا دی گئی ہے، اس کی 2 کاپیاں تھیں، ایک کاپی چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھجوائی گئی تھی، ایک کاپی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوائی گئی تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوانے والی کاپی میں کہا گیا تھا کہ آپ اس کے اوپر ہمارا فیصلہ کریں، جو گزشتہ روز آپ نے وہ سینیورٹی لسٹ جاری کی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ جو چیف جسٹس پاکستان کو یہ ایک کاپی بھجوائی گئی ہے اس میں ان سے یہ درخواست کی گئی ہے، چونکہ 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے، اس میں 2 چیزیں ہونی ہیں۔ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 ججز کی تعیناتی ہے، اور ان 8 ججز کی تعیناتی تمام ہائی کورٹ سے ہونی ہے، اور ہر ہائی کورٹ کے جو 5 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے نام زیر غور آنے ہیں۔ اور دوسرا، اسی کمیشن کے اجلاس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی جو کمیشن ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے 3 سینئر ججز میں سے کسی ایک کا۔ تو دونوں کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ابھی سینیورٹی کا اصول طے نہیں ہوا، جب تک یہ سینیورٹی کا اصول طے نہیں ہوتا تو آپ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ بھی مؤخر کر دیں۔ مؤخر کر دیں؟ جی ہاں، مؤخر کر دیں۔ یعنی یہ الگ سے ایک اور ڈیمانڈ ہو گئی نا؟ جی ہاں، اسی درخواست وہی ہے، درخواست وہی ہے، لیکن ایک ایڈیشنل بھی تو ہوگی نا عدنان۔ ہاں، لیکن اس میں ابھی بھی وسیم یہ بات تو کلیئر نہیں ہو سکی نا کہ میں نے جو 1-2 لیگل لوگوں سے بات کی ہے، اس میں ریٹائرڈ جج بھی ہیں، کہ جو شخص حلف اٹھا لیتا ہے ہائی کورٹ کا اس کو دوبارہ ہائی کورٹ کا حلف نہیں اٹھانا ہوتا۔ سر اس حوالے سے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، وکلا بھی تقسیم کا شکار ہے، مگر میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی اپنے خط کا حصہ اور اس ریپرزنٹیشن کا حصہ بنایا ہے۔ آئین پاکستان کا جو 3را شیڈول ہے جس میں آئین کا آرٹیکل 194 ہے، اس میں ہائی کورٹ کے جج کا اوتھ لکھا ہوا ہے، تو وہاں پر درج ہے کہ جب کوئی ہائی کورٹ کا جج یا چیف جسٹس حلف لیتا ہے تو وہ اپنے حلف میں اس ہائی کورٹ کا نام بھی دہراتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی میں ہوں، میں اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر حلف لوں گا تو میں کہوں گا کہ میں وسیم ملک بطور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے یہ حلف لیتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب کیونکہ ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، تو یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو کیس آف فرسٹ امپریشن ہے جسے اس سارے معاملے میں طے ہونا ہے۔ بہرحال اچھا، اب بالکل آخری بریک پر جانے ملٹری کورٹ پہ 30 سیکنڈ، ملٹری کورٹ پہ کوئی نئی بات کو نئی نیا ڈیمنشن سوال جو آپ سامنے جلدی آیا سے ہوتا بتا ہے، سکیں۔ جلدی سے پلیز۔
سر ملٹری کورٹس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے، آج کیس کی سماعت تھی جو کہ سوموار تک ملتوی کر دی گئی ہے، مگر اس میں جو سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل تھے خواجہ احمد حسین، ان کے دلائل مکمل ہو گئے ہیں۔ ملٹری کورٹ سے سزا پانے والے ایک مجرم ہیں ارزم جنید جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹر تھے، ان کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ، وہ اس وقت دلائل دے رہے ہیں، اور آج کے روز بھی ان کا دلائل کا موقف یہی تھا کہ آرمی ایکٹ کو آپ سٹریچ نہیں کر سکتے سویلینز تک، اور اس کا فیصلہ سوموار کے روز مزید بھی وہ اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ جو کوٹ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گزشتہ روز کی سماعت کا، جو خواجہ احمد حسین ہے سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے وکیل، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ بانی پاکستان ہیں، ان کی ایک اقدام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ 1919 میں برطانوی حکومت نے کچھ ملزمان کے لیے ہنگامی ٹرائل کی خاطر انتظامی عدالتیں بنائیں، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ صرف ایڈمنسٹریٹو کورٹس کے اوپر بھی یہ کہا اور قانون ساز اسمبلی سے استعفیٰ دیا کہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی آپ کی، یہ بہت تاریخی بات ہے۔ فوری طور پہ ایک جی ناظرین ویلکم بیک۔ اور اچھا بھیا، میں آپ کو ایک دم سے یہاں پہ روک رہا ہوں، میرے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ خبر نشر میں بہت پہلے، آپ کو یاد ہوگا، کرب ہم نے دہائی مچانا شروع کی، پھر کہیں جا کے ہمیں ہمارے دوستوں نے، ہمارے چاہنے والوں نے، باقی ہمارے ساتھیوں نے توجہ دی۔ اب میں دوبارہ فریاد کر رہا ہوں، خدا کے لیے افغانستان پر نگاہ رکھیے، وہاں کے حالات بہت مخدوش ہونے والے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں آپ کو متنبع کیے چلے جا رہے ہیں، اور ہماری طرف سے انتباہ کا آغاز ہوا تھا۔ ایک صاحب تھے خلیل حقانی صاحب، ان کے انتقال کی خبر آئی تھی، تو اس کے بعد ہم نے اس شو میں اس کا ذکر کیا تھا، تو اس وقت سن لیجئے کہ ہم نے کیا باتیں کی تھیں، اور اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام میں فخر کاکا خیل بھی شامل تھے۔ کہ میری جو ان سے ذاتی ملاقاتیں ہیں خلیل الرحمان حقانی صاحب سے، میں نے یہ ذاتی طور پہ فیل کیا تھا کہ ان کے اندر ایک اپنا نیشنلزم بھی ہے، اور دوسرے وہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ جو انگیجمنٹ کرتے ہیں وہ اس طرح ہارڈ لائنر نہیں ہوتی، وہ کہیں نہ کہیں کتنا مارجن ضرور رکھتے ہیں۔ ساری انگیجمنٹ انہی کی تھی، اور یہ اس میں دوحہ میں ان سارے مشران کو لانا، پاکستان کو بیچ میں رکھ کر، یہ انہی کی ذمہ داری تھی۔ دیکھیں یہ اتنے یہ پس پردہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی پوشیدہ جو قوت تھی اس سارے گلوبلی، ان کا اس طرح جا بحق ہونا یہ پاکستان کے لیے ایک بری خبر ہے۔ should I say that؟ یو شوڈ، میرے خیال میں انڈیڈ Indeed۔ پاکستانی طالبان کو یہاں کے پاکستان کے بارڈر سے لے جا کر جو ان کے مرکزی حصے ہیں یا نارتھ کی طرف، وہاں ان کے لیے رہائشی آبادیاں دی جائیں، کیونکہ پاکستان ان کو قبول نہیں کر رہا، یہ ادھر جا نہیں رہے، مسئلے بارڈر پر بیٹھ کر بار بار پاکستان کے لیے بنا رہے ہیں، تو اس سیٹ اپ میں بھی ان کا بہت اہم رول تھا۔ لیجیے جناب، ایک ہم نے اس وقت کہا تھا، یاد آ گیا نا؟ اب یہ دیکھیے، یہ بھی ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف لینے سے پہلے اپنے انٹرویوز میں بار بار ٹرمپ جو ہے وہ چیختا چلاتا رہا کہ جناب ہم تو $7 بلین کا جدید ترین اسلحہ افغانستان میں چھوڑا ہے۔ سیدھی سی بات ہے وہ اس کو واپس مانگ رہا ہے۔ اچھا، ابھی تک اس نے جو اقدامات دیے ہیں اس نے باقی لوگوں کو بکری بنایا ہے۔ میرا اپنا خیال تھا مثال کے طور پر کہ میکسیکو اور پاناما اگر جھک گئے ہیں تو وہ غریب ملک ہیں، لیکن کینیڈا بھی بالآخر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ مکمکا کرنے پہ وعدہ ہوا ہے، مجبور ہو گیا ہے۔ مجبور میں تو لفظ کہوں گا، سر سیدھی سی بات ہے۔ اب جھگڑا رہ گیا بھائی چین کا اور امریکہ کا۔ انہوں نے لگائی ہے تو آج چینی صدر نے بھی کہا کہ جی ہم نے بھی پھر امریکی مصنوعات میں اس کے مطابق لگا دی۔ اب اس کا ابھی تک کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے ہم یہ بآسانی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے یہ اپنے اسلحے والی بات نہیں بھولے گا۔ دوسرا، اب اس نے ایک اور بات ریپیٹڈلی کہنا شروع کر دی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو باگرام ایئرپورٹ کو سب سے آخر میں خالی کرنا چاہ رہا ہوں، اسے اپنے پاس کچھ اثر رکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، اور وہ کہتے ہیں یہ ایز پر ایگریمنٹ ہے، ویسے یہ انہوں نے کہیں کہا ہے۔ بقول اس کے یہ دوحہ ایگریمنٹ میں وہ حصہ جو پبلک نہیں کیا لایا گیا اس میں یہ شامل تھا، اس پہ طالبان ایگری ہوئے تھے، اور ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ طالبان نے اب وہ ایئر بیس جو ہے
وہ چینیوں کے حوالے کر دیا ہے کہ سب تک یہ درست ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا ہے. مجھے شبہ ہے, میں یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ابھی جو فاتح کی صورت آئے تھے طالبان, اب ان کے درمیان اندرونی اختلافات بہت سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. جلیل حقانی صاحب کا تو انتقال ہوا سو ہوا, خلیل حقانی, خلیل حقانی صاحب, لیکن ان کے ساتھ ہی ان کے سراج الدین حقانی صاحب جو افغانستان کے کیا ہوتے ہیں, وزیر داخلہ, شاید وزیر داخلہ, وزیر داخلہ, وہ گزشتہ کئی دنوں سے دبئی میں ہیں. وہ تو پرسنل نہیں انگیجمنٹ کی سر, وجہ سے بہت دنوں سے ہیں, اور ان کے ساتھ سنا ہے کہ افغانستان کی انٹیلیجنس کے سربراہ بھی غائب ہیں. شاید ان کا جانا اتنا معنی خیز نہ ہو, اور ان کا ہونا بھی UAE میں, جس نے حال ہی میں افغان فورسز کا منوایا ہے. میجر پورشن حقانیوں کے پاس ہے. پلیز, تو آپ کو بڑے صحیح محتاط انداز میں رپورٹ کرنا پڑے گا. وہی رپورٹ بارڈر ان کے کرتے ہوئے, پاس. نہیں جناب, ایک تازہ ترین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ جو افغانستان کی چوکیاں ہیں, وہاں سے قندہار میں بیٹھے امیر المومنین نے حقانی گروپ کے لگائے ہوئے لوگ ہٹا لیے ہیں. میرے پاس 30 سیکنڈ ہے. 30 سیکنڈ ہے تو ستانک زئی ان کے ایک وزیر, جن کے بارے میں ہم نے کہا تھا, جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی نہیں وہ پبلک میں اس لیے نہیں آ رہے, انہوں نے خواتین کی تعلیم کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا ایک آدمی کی خواہش میں انہیں کیوں محروم رکھا جا رہا ہے, تو آیا تھا کہ نہیں وہ کووڈ کی وجہ سے ہیں, وہ بھی اب بیرون ملک چلے گئے ہیں علاج کے بہانے. وہ بھی اس میں ہے. تو ابھی فی الحال صرف اس مختصر وقت میں یہ 3-4 انڈیکیٹر ہیں. اور سب سے آخری بات بتا دیں کہ ایران نے بھی اپنی سرحد پر خاردار تار لگوانی شروع کر دی ہے, اور اس کے لیے اسی ٹھیکیدار سے رجوع کر رہے ہیں جس نے پاک افغان سرحد پہ باڑ لگائی. ٹرین دونوں کی سیم اور بہت مشکل ٹرین. اپنا بہت خیال رکھیے. ناظرین, ٹائم ختم ہو گیا. اللہ حافظ.